السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ وہ لوگ جو بھی بھلائی کے کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے آیت نمبر 113، 114، 115، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں خاص طور سے اہل کتاب اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں اور اس میں جو برے لوگ ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، وہ لوگ اس طرح سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد ابھی جو 3 آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب خراب نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، یعنی سبھی برے نہیں ہیں، بلکہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، رات کی گھڑیوں میں وہ اٹھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے وقت میں نہیں، اس سے پہلے وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہوئے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ رات میں اٹھ کر کے کثرت سے رات کی نماز پڑھتے ہیں اور اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بتلایا گیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا ہر امت کے اندر جو نیکوکار لوگ ہوتے تھے یا ہوتے ہیں ان کی خاص صفت ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ کیونکہ یہ تم سے پہلے جتنے بھی نیکوکار لوگ گزرے ہیں ان کی یہ عادت کہ وہ رات میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے اہل کتاب خراب نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اسی طرح سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ سب ایسے اہل کتاب جن کے اندر نیک مسلمانوں کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام صفات ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے ممتاز ترین علماء کرام میں سے تھے، لیکن دنیا پرست نہیں تھے بلکہ حق پرست تھے، مفاد پرست نہیں تھے بلکہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں دیکھی جو توریت کے اندر موجود۔ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بڑھے، چند سوالات کیے اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیے۔ یہ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں
جنہوں نے یہودیوں کی سرشت سے، ان کی بری فطرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، تو یہودی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ یہ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے کہ جب یہودیوں کے ہاں ایک بدکاری کا مسئلہ آیا، یہودیوں کے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توریت میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو یہودی علماء نے توریت کو کھولا، اور جہاں پر رجم کرنے کی آیت تھی، پتھر سے مار کر کے بدکار جو زانی ہوتے ہیں اس کو پتھر سے مار کر کے اس کو سزا دینے کی جو آیت تھی اس کو چھپا دیا، اس کو چھپایا ان لوگوں نے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کی نشاندہی کی، اور یہودی لوگ وہاں پر بھی نادم اور شرمسار ہوئے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ جب خواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے، اسلام سے آپ بالکل نہیں ہٹیں گے، جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنتی کہتے تھے۔ تو یہ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کا نام اصحمہ تھا، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ مکہ کے تھے، مکہ کے ایک وفد جو ہے نجاشی، جو شاہ حبشہ، جو اصحمہ بادشاہ تھا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر کے آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ یہ بادشاہ نجاشی نے نہ صرف یہ کہ دینے سے انکار کیا کہ نہیں، جب ہمارے ہاں آ کر کے پناہ لیا تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ دینے سے انکار کیا بلکہ بھرپور سپورٹ کیا، اور برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ اسلام بتلاتا ہے، جو قرآن بتلاتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی، شاہ حبشہ نجاشی کی وفات ہوئی، تو صحیح البخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی نجاشی کے موت پر اس کے لیے نماز پڑھو، یعنی نماز جنازہ پڑھو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، قائمۃ، جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، جو رات کے گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آگے مزید کہا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیکوکار لوگوں کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی یا جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے نا، بس سمجھ لیجئے کہ اس کی ایمان کے اندر کمی ہے۔ ایک ایمان والا، اس کے سامنے اگر برائی ہوئی اس کی غیرت ضرور جاگے گی۔ جو آدمی اپنے سامنے ہوتے ہوئے برائی کو دیکھے اور اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی غیرت نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہے۔ آپ دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا آتا ہے، کہ آپ ایسے اخلاق والے تھے، ہمیشہ مسکرانے والے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی برائی ہوتی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے۔ آپ کی ناراضگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری آپ کے چہرے مبارک پر دیکھی جاتی تھی کہ کسی بھی برائی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ناراض ہو جاتے تھے۔ تو ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو صرف نیکی کا حکم نہیں دیتے بلکہ اگر برائی ہو رہی ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنی۔ ابھی ہمارے گھر کے اندر برائی ہو رہی ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے اگر برائی کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری کیپیسٹی کیسی ہونی چاہیے؟ ہاتھ سے روکنے والی کیپیسٹی ہونی چاہیے، ہے نا؟ اگر یہ نہیں ہے تو بس سمجھ لیجئے کہانی ختم ہے، سمجھ لیجئے کہانی ختم ہے، کیونکہ ہمارے بیوی بچے ہمارے اندر میں ہیں،
ہمارا کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن اگر کچھ ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے باوجود ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ٹائیں فش، ہرگز نہیں ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ جو اہل کتاب میں نیکوکار لوگ ہیں وہ اللہ کے دن پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. لوگوں کو کیا مطلب؟ لوگوں میں کیا ہمارے گھر کے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے بیوی نہیں ہیں؟ ہمارے بچے نہیں ہیں لوگوں میں؟ وہ پہلے ہیں، وہ پہلے ہیں. محترم سامعین اکرام، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور آگے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، ان سے پہلے کریں گے یہ کام. سبقت کرنے کا مطلب یہ اس سے پہلے ہم یہ کام کریں گے، نیکی والا ایسا سبقت کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے، جو ایمان والے ہیں، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہیں، اگر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس کو دوہرا اجر ہے. ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. اب اس درمیان میں انہوں نے جو بھی نیکیاں کی، ان نیکیوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اسلام لانے کے بعد بھی جو نیکیاں کریں گے اس کا بھی اجر و ثواب ان کو ملے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا، وہ جو بھی بھلائی کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو خوب خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے اور کون پرہیزگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.